السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علت اور حکمت کے حوالے سے 12 سوالات کیے جا چکے ہیں۔ علت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ علت اور حکمت دونوں میں کیا فرق ہے؟ مسالک علت کیا ہیں؟ اور علت کو تلاش کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ علت اور حکمت کا مسائل شریعت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے علت کی تعریف۔ علت وہ وصف ہوتا ہے جس وصف کی وجہ سے کوئی حکم واجب العمل اور لازم قرار پائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس حکم کے لازم ہونے میں ایک وصف کام کر رہا ہے اور وہ وصف ہے چوری۔ تو معلوم ہوا کہ اگر چوری کا یہ معاملہ پایا جائے گا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم لاگو ہوگا۔ اگر چوری کا معاملہ نہیں پایا جائے گا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم لازم نہیں ہوگا۔ یہ علت کی تعریف ہے۔ مسالک علت سے کیا مراد ہے؟ مسالک علت ان طریقوں کو کہا جاتا ہے یا ان ماخذوں کو، ان ذرائع کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے علت معلوم ہوتی ہے۔ تو مسالک علت 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت و حدیث، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 اجتہاد۔ قرآن کے ذریعے علت کیسے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں بعض احکام کی علتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں۔ جیسا سورہ نور کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ چھوٹے بچے اور خادم وغیرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا ہے اجازت لینے سے، ان کو رخصت دی گئی تھی کہ وہ گھر میں بنا اجازت کے آ جا سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجازت لے کر آئیں گے: فجر سے پہلے، بعد صلاۃ العشاء اور ظہر کے وقت۔ یعنی ان 3 اوقات میں یہ دونوں طبقے، بچے اور خادم، نوکر چاکر وغیرہ بھی گھر میں اجازت لے کر آئیں گے۔ اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ نے طوافین کے لفظ سے تعبیر فرمائی کہ ان کا بار بار گھر میں آنا جانا اس حکم کی علت ہے کہ ان 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لیں گے۔ اسی طرح حدیث سے بھی علت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے سنن بیہقی کی روایت ہے 1205 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کے بارے میں فرمایا کہ انہا لیست بنجست، کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات، کہ یہ گھروں میں بار بار آنے جانے والی ہے، تو اس کا کثرت سے آنا جانا اس حکم کی علت قرار دیا ہے۔ اور اجماع سے بھی علت معلوم ہوتی ہے۔ اجماع سے علت معلوم ہونے کی مثال یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث میں چھوٹے بچے کے مال کی نگرانی اور اس کی سرپرستی کا حق اس کے ولی کو دیا گیا ہے، یعنی اس کے والد کو یا بڑے بھائی یا جو بھی سرپرست ہے اس کو دیا گیا ہے۔ اس ولایت کی علت کیا ہے؟ اس ولایت کی علت فقہائے کرام نے اپنے اجتہاد سے تلاش کی ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ وہ ہے اس کا بچپنا اور کم عقلی، یعنی اس کا کم عمری، بچپنا اور کم عقلی اس ولایت کی بنیاد ہے۔ جب وہ کامل العقل ہو جائے گا، نوجوان ہو جائے گا، تو یہ علت ختم ہو جائے گی اور ولی کی اس کے مال پر ولایت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھا طریقہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد کے ذریعے بھی علت معلوم کی جاتی ہے۔ اجتہاد کے ذریعے علت معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں جن کو تنقیحات ثلاثہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تنقیحات ثلاثہ سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا ہے تحقیق منات، دوسرا ہے تنقیح منات، تیسرا ہے تخریج منات۔ تحقیق منات یہ ہے کہ کسی بھی حکم کی علت کو تلاش کرنا اور پھر اس کو فرع پر منطبق کرنا۔ جیسے چرس اور بھنگ وغیرہ میں حرمت کا حکم لگائیں گے تو پہلے ہم شراب کی علت کو تلاش کریں گے، پھر اس علت پر ان کو قیاس کریں گے، تو یہ ہے تحقیق منات۔ دوسرا ہے تنقیح منات۔ تنقیح منات کا مطلب یہ ہے کہ علتیں بہت سی سامنے ہیں۔ جیسے شراب کی حرمت کی علت، اس میں پیسے کا ضیاع بھی ہے، صحت کی خرابی بھی ہے، گالم گلوچ بکنا بھی ہے جس سے گناہ ملتا ہے، اور نشہ آور ہونا بھی ہے۔ تو ان ساری علتوں میں سے فقہائے کرام نے تنقیح کر کے نشہ آور ہونے والی علت کو راجع قرار دیا ہے اور اس کو حرمت کی علت قرار دیا ہے، تو یہ ہے تنقیح منات۔ اور تیسرا ہے تخریج منات، یعنی شارع نے کسی حکم کو بیان کر کے
نص کے طور پر بیان کر دیا ہو لیکن اس کی علت بیان نہ کی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی حرمت بیان کی کہ ان کو نقد و نقد لینا چاہیے اور کم اور زیادتی کو سود قرار دیا، ان میں سے گندم بھی ہے، کھجور بھی ہے، جو بھی ہے، نمک بھی ہے۔ تو اب اس میں مجتہدین اجتہاد کریں گے کہ اس کی علت کیا ہے، اس میں کمی یا زیادتی کو سود قرار دینے کی علت کیا ہے۔ کچھ مجتہدین اپنے اجتہاد سے اس طرف گئے کہ اس میں علت کیا پیمانہ ہے کہ یہ مکیلی چیزیں ہیں، اس لیے دیگر مکیلی چیزوں کو ان پر قیاس کر کے سودی حکم ان پر نافذ کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ان کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو سود کے حکم میں شامل کرتے ہیں، ان میں کمی زیادتی کو یا ادھار کو جن کو کھایا پیا جا سکتا ہے۔ یہ مجتہدین اپنے اجتہاد سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ حکمت کیا ہے؟ کسی بھی حکم کے نفاذ کی صورت میں جو فائدے اور مصلحتیں عوام و خاص کو حاصل ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو مصلحت اور حکمت کہا جاتا ہے۔ جیسے چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم ہے، اب چور کے ہاتھ کو کاٹنے کے حکم میں علت چوری ہے اور اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ ایسے ہی چھوٹے بچوں کا اور غلاموں کا سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں۔ ان 3 اوقات میں ان کا اجازت لینا، اس حکم کی علت تو ان کا گھروں میں بار بار آنا جانا ہے، لیکن اس کی مصلحت یہ ہے کہ یہ بے پردگی کے اوقات ہوتے ہیں۔ ان میں بے دھیانی کے عالم میں انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے پرسنل حالت میں بعض اوقات پورے کپڑے نہیں بھی پہنے ہوتے، آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں بے پردگی نہ ہو اور کسی قسم کی اس میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بے پردگی نہ ہو، کسی راز کے افشا ہونے کو اس کو بچایا جائے۔ تو اس کی حکمتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی بلی کے جھوٹے کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا، اس کی علت یہ ہے کہ وہ بار بار گھر میں آتی ہے۔ اس کی مصلحتیں یہ ہیں کہ اگر اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دے دیا جائے تو اس سے پھر مشقت لازم آئے گی، بار بار دھونا پڑے گا، برتنوں کو اس سے بار بار چیزوں کو بچانا پڑے گا۔ تو مصلحت ہو گئی مشقت سے بچانا اور علت ہو گئی اس کا بار بار گھر میں آنا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ علت اور حکم کا شرعی احکام میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ علت اور حکم کا آپس میں شرعی احکام میں بہت گہرا تعلق ہے۔ علت اور حکم کا سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی حکم کی علت اور ہوتی ہے، مصلحت اور ہوتی ہے۔ جیسے کہ سود کی حرمت کی علت مطلق زیادتی ہے، جو مال بھی عدلے بدلے میں زیادہ لیا جائے یا ادھار کے بدلے میں زیادہ لیا جائے، کسی بھی صورت میں یا قرض پر کوئی منافع لیے جائیں وہ سود ہے، تو جو بھی زیادتی ہوگی وہ سود ہے۔ تو سود کی حرمت کی علت مطلق زیادتی ہے، اور پھر سود کی حرمت کی مصلحتیں بہت زیادہ ہیں۔ 279 سورہ بقرہ کی آیت ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ دوسروں پر ظلم کیا جائے۔ یہ سود کی ایک حکمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، حرمت کی۔ اب بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا یا جان بوجھ کر ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود کی حرمت کی علت یہ ہے کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے، یعنی جب ظلم نہیں پایا جائے گا تم اس سے سود جائز ہو جائے گا۔ اس کو دلیل بنا کر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں یا بینک ہیں جو سودی کاروبار اور لین دین کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کو سودی پیسہ دیتے ہیں، تو وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ وہاں ظلم نہیں پایا جاتا، اربوں خربوں پتی لوگ ہیں، اپنی مرضی سے سود لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے سود دے رہے ہیں، اس میں ظلم تو نہیں پایا جا رہا، تو لہٰذا نعوذ باللہ سود جائز ہے۔ جبکہ یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ حکمت اور علت کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ حکمت اور علت دونوں الگ چیزیں ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون یہ سود کی حرمت کی ایک حکمت ہے، اور حکمت کہیں پائی جاتی ہے کہیں نہیں پائی جاتی۔ جیسے چور کے ہاتھ کو کاٹنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو، ممکن ہے کہ کسی کو عبرت نہ بھی ہو، بہت سے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی چوری کریں گے، تو حکمت اور ہوتی ہے، علت اور ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ہمارے ہاں اشارے ہوتے ہیں، سگنل ہوتے ہیں روڈ پر کراسنگ کرتے وقت،
تو وہاں ایک ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے. ریڈ لائٹ کے آن ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں ٹھہر جائیں. اس ٹھہرنے کی علت کیا ہے؟ اس ٹھہرنے کی علت یہ ہے کہ جب ریڈ لائٹ آن ہوگی تو ٹھہرنا ہے. ریڈ لائٹ کا آن ہونا وہاں ٹھہرنے کی علت ہے. اور اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی مصلحت ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے. تو علت اور حکمت الگ الگ ہیں. اب کوئی شخص کہے کہ ریڈ لائٹ آن تھی لیکن سامنے سڑک خالی تھی، میں گزر کے چلا گیا، اور اس کا پولیس والے چالان کرنے لگیں اور کہیں کہ تم نے اشارے کو توڑا ہے. وہ کہہ دے جی اس کی مصلحت تو یہ تھی کہ ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے، میری وجہ سے تو کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو پھر میرا چالان کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ تم نے ایک رول کو توڑا ہے. رول یہ ہے کہ ریڈ لائٹ آن ہو تو بس ٹھہرنا ہے. ٹھہرنے کی علت ریڈ لائٹ کا آن ہونا ہے. مصلحت ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے، بعض اوقات نہیں ہو سکتا. اسی طرح سود کی حرمت کی علت مطلق زیادتی ہے. اس سے ظلم ہونا یا نہ ہونا وہ ضمناً ہے. کہیں ظلم پایا جاتا ہے، کہیں نہیں بھی پایا جاتا، اور وہ بھی بظاہر لگتا ہے لیکن حقیقت میں ظلم ہی ہوتا ہے سود میں ہر طرح سے. تو یہ حکمت اور مصلحت کا آپس میں فرق تھا. اس کی تعریف ہم نے جان لی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.